अस्सलाम वालेकुम। एनर्जीज पे बात करने के लिए हम दोबारा हाजिर हैं आपके साथ। एनर्जीज के पे बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है जब आपकी एनर्जी ठीक होती है तो आपके काम भी ठीक होते हैं और काम आपके चलते भी हैं। एनर्जी वो आपकी रूहानी भी हो सकती है, एनर्जी जो है वो आपकी ज़ाहरी भी होती है। ज़ाहरी तौर पे बेसिकली अगर आप अंदर से ठीक होते हैं ना, आपकी रूहानी एनर्जी बेटर होती है, तो आपके जो सामने आपकी चीज़ें, आपकी हेल्थ है, आपके काम हैं, आपकी वर्किंग है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कोई भी पॉजिटिव चीज़ अडॉप्ट की हुई है तो वो वैसे ही होने लग जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप ज़ाहरी से अंदर जाते हैं, रूहानी जाते हैं। रूहानियत बेहतर होती है, रूहानी एनर्जी बेहतर होती है तो आपकी जो ज़ाहरी होती है वो वैसे ही बेहतर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे हम दोनों को कोरिलेट करते हैं। जब हमें लगे आपकी एनर्जी अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन इज़ गोइंग टू बी अ डाउन, तो हम क्या करते हैं कि उसमें हम आपको फिर रूहानी एनर्जी देते हैं, उसके लिए कोई रेमेडी देते हैं। आज हम बात करेंगे जो वीकली हॉरोस्कोप है हमारा मिड ऑफ द मे फॉर एवरी ज़ोडिएक साइन, बड़ा ज़बरदस्त होगा। इसकी वजह खास क्या है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। आपके इशू के अकॉर्डिंगली आपके सदकात कौन कौन से आएंगे, वो सदकात आप करेंगे तो आपकी वो मैचिंग होगी, कंपैटिबिलिटी होगी, वो आपका कबूल होगा और आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि बाज़ औक़ात होता है, हम कहते हैं कि सदका देने से बलाएं टलती हैं। बेशक ये फैक्ट है क्योंकि ये हुक्म है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कहीं पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, सदकात के साथ कोई और रेमेडी, मतलब एक सेट, एक मैचिंग। हम किसी मौलद के पास जाते हैं, क्या हम बीमार हों तो अपना इलाज खुद करते हैं? नहीं करते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। रूहानी मौलद जो है वो आपको बाकायदा एनर्जी मैच करके बताता है। हमेशा मशवरा किया करें रूहानी मौलद के साथ। आप अगर उनके पास जा नहीं सकते, हमारा एक प्लेटफॉर्म आपके पास है, आप नीचे मैसेज करके अपनी रेमेडी ज़रूर पूछें कि आपका ये इशू है, आपको कौन सी चीज़ कंपैटिबल है, आपका ये इशू है, आप कौन सा सदका दे सकते हैं। तो फिर आपका वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपको प्रॉपर वो कैलकुलेट करके गाइड करते हैं, इस्तिहारा करते हैं। उनके पास डिफरेंट टूल्स हैं जो आपकी एनर्जी को चेक करते हैं। आपके पास कोई टूल नहीं होता, अगर आपको ये टूल सीखने का शौक़ है तो हम अमलियात भी सिखाते हैं, तो आप इसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि रूहानियत हर इंसान का हक है, रूहानियत अल्लाह से ताल्लुक़ हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि हर इंसान का अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ है, लेकिन उसको बढ़ाना चाहिए, कंटिन्यूस रखना चाहिए, क्योंकि इस्तिकामत से ये ताल्लुक़ बेहतर रहता है और आप नेगेटिव एनर्जी से बचते हैं। तो शुरू करते हैं अपना वीकली हॉरोस्कोप। तो चेक करते हैं आज एरीज़ वालों के लिए कौन से सदकात आते हैं और एरीज़ की एनर्जी क्या आती है। तो चेक करते हैं एरीज़ वालों के रूहानी मामला, ज़ाहरी मामला। तो देखते हैं कैरियर, एजुकेशन, शादी है, कोई भी चीज़ है तो इस वीक में कौन सी बूस्ट करनी है, या उनके सदकात उसकी एनर्जी की नेगेटिविटी को कैसे ख़त्म करते हैं। तो जी, आपके लिए जो सबसे पहले चीज़ें बेहतर होनी चाहिए वो हो रही हैं। जी बिल्कुल गुड न्यूज़ है, उदास मत हो। सर में दर्द, प्रेशर, ओवरलोडेड हैं और टेंशन ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं। अब ये देखिए, अब आपके लिए जो चीज़ आई कि आप हर वक्त प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो आपका सलूशन इसमें क्या है कि सबसे पहले तो सुबह उठ के पानी दम करके लाजमी पिया करें। जो आप इतना ओवरलोडेड हो जाते हैं, ओवरबर्डन हो जाते हैं, कुछ आपकी सोचों से आप अपनी नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हैं, बड़ी जल्दी फिर झगड़ा बन जाता है और प्रेशर में रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो है अपने लिए, एक तो पानी बहुत ज़्यादा आपने पीना है, इससे आपकी मूड एनर्जी बेहतर होगी, नींद बेहतर होगी। और दूसरा, आप अपने लिए कोई भी सफ़ेद चीज़ पहन सकते हैं, चांदी की कोई चीज़ अपने पास रख सकते हैं। ये सारी एनर्जी बूस्ट करेगी और आपको रिलीफ करेगी। आपने देखा होगा अक्सर ऑफिसेज़ और घरों में हम क्या करते हैं कि नमक का जो प्रॉपर तौर पे एक लैंप रखते हैं, हमें पता है क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर जज़ब करता है। नमक का पोंछा घर में लगाते हैं, नमक का पानी हम पीते भी हैं। सम टाइम अपनी एनर्जी के लिए बीपी लो होता है तो नमक का पानी पीते हैं। बेसिकली वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव करते हैं, हमारी वो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो कोशिश करें, आपने तो पानी दम करके पीना है। और सदका आप किस चीज़ का कर सकते हैं, कोशिश करें कि नमक एक मुट्ठी अपने हाथ में लें, 7 दफ़ा दाएं बाएं उसको अपने सर से वार के अब घर से बाहर फेंक दें। और आपने मेडिटेशन करनी है कि जो भी आपके जिस्म के साथ नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी उस नमक के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, वो रिमूव हो गई है। और आप बेशक उसके बाद अपनी कैफियत को चेक करेंगे तो आपको बेहतरी लगेगी।
اٹس اے روحانی ریمیڈی ہوتی ہے اور اس سے بے شک آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ٹورس والوں کی انرجی کیا ہوگی ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں جی۔ ٹورس آپ کے روحانی معاملات کارڈ سے دیکھیں گے، شادی ہے، ویزا، آپ نے کوئی پراپرٹی بائی کرنی ہے، ہیلتھ، ایجوکیشن، تو جی بہت پریشر ہے آپ کے کارڈ میں، تو دیکھتے ہیں جی۔ گڈ نیوز آ رہی ہے، نیگیٹو انرجیز ہیں، لوگوں کی بری نظر ہے آپ کے اوپر، کاموں کے اوپر، ترقی کے اوپر، اور کام تو ہونے چاہیے، کام ہو بھی رہے ہیں، شاید اس وجہ سے بھی لوگوں کی بری نظریں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے آپ کوئی بھی سالن بنائیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی گوشت، آپ نے وہ 3 فقیروں کو، 1 یا 3 فقیروں کو ایک روٹی کے ساتھ ان کو کھلا دیں۔ اس میں آپ نے نیت کرنی ہے، نیت یہ کرنی ہے کہ جو بھی نیگیٹو انرجیز آپ کے گھر میں آ رہی ہیں یا آپ کی طبیعت خراب کر رہی ہے، حاسدین کا حسد ختم ہو جائے، تو یہ صدقہ لازمی کریں۔ کسی کو کھانا کھلانا ویسے بھی بہت بڑا صدقہ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ یہ آپ نے اس ویک میں کرنا ہے، تاکہ جو اتنا پریشر، چیزیں رک رہی ہیں، انرجیز، طبیعت خراب اور غصہ، وہ بھی انرجی جو ہے آپ کی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ جمنائی کی انرجی کیا ہوگی اس ویک میں چیک کرتے ہیں جی۔ جمنائی آپ کے روحانی معاملات، ظاہری معاملات، روحانی معاملات ٹھیک ہوں تو بندے کے ظاہری معاملات ویسے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو ہم ڈائگنوز تو کریں گے کہ آپ کی انرجی اس ویک میں کون سی بوسٹ ہو رہی ہے، کہاں ڈاؤن ہو رہی ہے۔ ڈاؤن والی انرجی کو بہتر کرنے کے لیے صدقات بتا رہے ہیں، بندش آ رہی ہے، رکاوٹ، چیزیں، ٹریول رکا ہوا ہے، حالانکہ ماں باپ کی دعائیں، چیزیں، پڑھائیاں سب چل رہی تھی، لیکن بہت اسٹرگل کی، لیکن کچھ بھی نہیں بن پا رہا۔ ویٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو اسٹڈی کے لیے، ویٹ کرنا پڑ رہا ہے رزلٹ کے لیے، ویٹ کرنا پڑ رہا ہے کسی پراپرٹی کو بائی کرنے کے لیے۔ ڈاکومنٹڈ ایشوز آ رہے ہیں تو نہیں آنے چاہیے۔ تو جی نیگیٹو انرجیز ہے، ٹائے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی انرجی تو آ جاتی ہے، کسی کی بری سوچ کی انرجی بھی آپ کے کام روکنے کے لیے کافی ہوتی ہے، تو جی آنی نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، آپ کی چیزوں کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ تو سب سے پہلے آپ اپنا بھروسہ بڑھائیں۔ جس کا بھروسہ چلتا ہے، اس کی پڑھائی، اس کے وظیفے، اس کی عبادت تو ویسے ہی چلتی ہے، اس کی سوچ بھی چلتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جی کیا کریں گے آپ کے لیے صدقات کیا ہوں گے، آپ نے اپنی بندش کے لیے کیا چیز توڑنی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو اپنے پیسے کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو سم ٹائم اپنی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی خدمت کرنی ہے، بعض اوقات روحانیت میں آپ کو اپنی بھی کیئر کرنی پڑ جاتی ہے۔ آپ کو اگر بزرگوں کی طرف سے یہ آ جائے کہ آپ نے صرف اپنا خیال رکھنا ہے، یہ آپ کی ایک ریمیڈی ہے، یہ آپ کے لیے ایک سلوشن ہے، یہی آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ نے کھانا پینا ہے، خوش رہنا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا ایک وظیفہ ہوتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ اپنی خدمت کو، اپنے لیے بھی کچھ کرنا ایک وظیفہ ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی مدد آتی ہے۔ اپنی کیئر کرنا، اپنی ذات پہ سب سے پہلا حق آپ کا ہوتا بھی ہے۔ تو کیا کریں گے، آپ نے اس میں یلو چیز کا استعمال کرنا ہے، آپ پیلے لڈو ساتھ لے کے اس کے اوپر پڑھائی کریں اپنی بندش کی۔ اس کے لیے آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں 41 ٹائم، اور اس کے بعد فقیروں کو وہ آپ نے لڈو بانٹ دینے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ کوشش کریں پیلی چیز ہلدی یا رات کو دودھ میں ڈال کے پی کے سویا کریں، اس سے بھی پیسہ بہتر ہوتا ہے، انرجی آئے گی۔ تو جی مزید اگر آپ کو کوئی ریمیڈی لینی ہے کہ گھر میں ایسا کیا آپ لگائیں، کچھ آپ ایسی کون سی خوشبو استعمال کریں، ایسے کون سے پلانٹس یوز کریں کہ گھر میں، منی پلانٹ کیوں کہا جاتا ہے، کیا اس سے پیسہ آتا ہے؟ منی پلانٹ کے ساتھ ایک نیت چلتی ہے، منی پلانٹ کے ساتھ کوئی آپ کی ریمیڈی ہے، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ 2 چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں انسانوں کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ وہ بہت محبت کرتا ہے، اور دوسرا وہ پودوں کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے۔ تو جی یہ بھی ایک روحانی بات ہے، تو اس سے آپ کو کیا ہوگا، فائدہ ہو جائے گا۔ کینسرین جی آپ کے لیے کون سا صدقہ، کون سی ریمیڈی آ رہی ہے؟ لوگوں کو بڑا سسپینس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی چیز بتا دی جائے جس سے ان کے حالات بہتر ہو جائیں، جس سے ان کی سوچ بہتر ہو جائے، جن کے ان سے معاملات بہتر ہو جائے۔ وہ ترستے ہیں کہ کوئی ایسا مشورہ دینے والا، کوئی گائیڈ کرنا والا ہو جائے تاکہ ان کے کام ہو جائیں، ان کی لاٹریاں نکل آئیں، ان کے کاموں میں بوسٹ لگے۔ تو جی چیک کرتے ہیں جی کینسرین آپ کی انرجی، سستی، طبیعت خراب،
लोग टांगे खींच रहे हैं, जिसकी वजह से हम मायूस हो जाते हैं क्योंकि आप मेहनत करते हैं लेकिन आपको उसका सिला नहीं मिल रहा, तो ये एनर्जी आपकी डाउन हो जाती है। तो जब तक आपके पास गाइडेंस नहीं, आपको खुद नहीं पता होता आपकी तबीयत खराब है, आपके काम रुक रहे हैं, आपकी चीज़ों में डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन लक साइकिल तो है, अल्लाह ताला आपको देना चाह भी रहे हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला को मेहनती हाथ बहुत पसंद है तो अल्लाह ताला उसको देते हैं, लेकिन हासिदीन भी साथ होते हैं। अगर आप हासिदीन के लिए एफर्ट नहीं करते, हासिदीन की कोई नीयत नहीं करते, तो वो फिर आपको चारपाई के साथ लगा देते हैं। तो दुश्मनों को रूहानियत में तो माफ़ी नहीं होती, माफ़ी दे देंगे तो आपके पास माल गनीमत नहीं आएगा, तो इसलिए फ़ाइट करेंगे। माल गनीमत, अनएक्सपेक्टेड मनी, जो बड़ी बड़ी मदद चाहिए होती है हमें अल्लाह ताला से, जो हमारी मेहनत किए बगैर अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं। माल गनीमत के लिए दुश्मनों को पकड़ना पड़ता है जो आप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप क्या खुद जो है बेड पे लग गए। तो कोशिश करें कि अपने लिए कोई ना कोई अमल आपने करना है, तो आपने अपना नज़र बद के लिए, अपने बंदिश के लिए, अपनी रुकावट के लिए एक लीमू जो है अपने लेफ़्ट हाथ में लेके उसके ऊपर 11 टाइम आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है, ये तसव्वुर करके वो एनर्जी इसके अंदर जा रही है। उसके बाद आपने 7 दफ़ा दाएँ बाएँ उसको वार कर फेंक देना है ताकि आपकी एनर्जी रिमूव हो। उसके बाद 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के पानी दम करके ज़रूर पिए। लियो की एनर्जी क्या होगी जी? लियो वालों के लिए कौन सा वजीफ़ा है? तो जी इस वीक में लियो आपकी एनर्जी क्या चलती है, तो चेक करते हैं लियो वालों की एनर्जी। जी लियो आप के लिए गुड न्यूज़ है भाई, ज़बरदस्त एनर्जी चल रही है, काम घर बना सकते हैं, खुशियां हैं और चीज़ें चल रही हैं। ये तो भाई सबसे मुझे लगता है इस वीक का लकी है, क्योंकि आपके लिए हैप्पीनेस का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है। और कोशिश करें कि लोगों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखें, दिल टूट सकता है तो वो हम आपका टूटने नहीं देंगे, उसके लिए हम आपको कोई रेमेडी ज़रूर देंगे ताकि आपकी एनर्जी सस्टेन भी रहे और आप मोड जो है फर्दर इम्प्रूव करें खुद को। तो जी अपने आप को नीचे नहीं ऊपर लेके जाना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, बाकायदा तौर पे हम आपको इसकी एक रेमेडी बताएंगे कि आपकी ये एनर्जी रुक ना सके। सबसे पहले तो 11 बार सूरह फलक सूरह नास आपने डेली पढ़ना है ताकि कोई भी एनर्जी आपके कामों को रोक ना सके। और दूसरा, कोशिश किया करें कि जुमे रात को आप कोई भी मीठी चीज़ लेके छोटे बच्चों को घर में बैठा के तीसरा कलमा पढ़ा के उनको उन बच्चों को खिला दिया करें। नान हलवा ले सकते हैं, बाहर बांट सकते हैं, तो जो लियो वालों की एनर्जी है इससे मज़ीद बूस्ट करेगी। विर्गो की एनर्जी इस वीक में क्या होगी? विर्गो वालों के रूहानी मामलात हैं या विर्गो की एनर्जी चेक करते हैं। जी विर्गो आपने कौन से सदकात देने हैं, कौन सी चीज़ें हैं? जी विर्गो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं, घर बनाने का शौक़ तो आपको भी बहुत है और चीज़ें ज़बरदस्त चल रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की नज़र है आपके ऊपर, आपके कामों के ऊपर, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपके लिए जो सदका होगा इस वीक के लिए, तो जी विर्गो आप किस चीज़ का सदका देंगे? तो अपनी नज़र बद को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे कि 1 पाव आप गोश्त लेंगे, मटन लेंगे और जो आपको फेवरेट उसका पार्ट है वो लेंगे और आपने उसको अपने सर से दाएं बाएं वार के फेंक देना है, ताकि अगर किसी की पढ़ाई का असर, किसी की बुरी सोच का असर आपके ऊपर आ रहा है तो ये इस वीक का विर्गो आपके लिए सदका है। सदका से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके काम जो हो रहे हैं उनमें रुकावट नहीं आएगी और मर्द इसमें बूस्ट लगेगा। लिब्रा की एनर्जी देखते हैं इस वीक में लिब्रा वाले कितना बैलेंस कर पा रहे हैं अपनी एनर्जीज को लेके, तो जी चेक करते हैं लिब्रा आपके रूहानी मामलात क्या हैं। तो जी लिब्रा वाले क्या करेंगे इसमें? लिब्रा आपने थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी बेहतर करनी है, पढ़ाइयाँ, वजीफ़े, इबादतें, सेहत क्यों ख़राब की हुई है, फिर क्यों इतने काम ख़राब हो गए आपके? तो जी आपकी हेल्थ के लिए आपको सदका बताएंगे क्योंकि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। अगर आपकी हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ठीक नहीं तो आपके काम ठीक नहीं होते। हम जब भी रूहानी नॉलेज बात करते हैं मरीज़ के साथ या क्लाइंट के साथ, तो हम उसको सबसे पहले कहेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ ठीक हो। जब आप मेंटली ठीक होते हैं, फिजिकली ठीक होते हैं, तो आपके काम को कोई नहीं रोक सकता। इट्स अ फर्स्ट सिम्टम
فار ٹریٹمنٹ کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی روحانی صحت ٹھیک کرنی ہے. روحانی صحت ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے جی؟ کون سی ریمیڈی لیں گے؟ کون سا صدقہ کریں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے لیے سب سے پہلے تو پانی دم کر کے صبح اٹھ کے سورہ فاتحہ 7 دفعہ 2 بار آیت الکرسی 3 بار سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کے پانی دم کر کے ضرور پیا کریں. اور دوسری چیز جو آپ نے اس میں صدقہ کرنا ہے، آپ بھی کوئی جمعرات کو مٹھائی لے کے، 1 پاؤ مٹھائی لے کے اس کے اوپر پڑھائی کر کے کسی فقیر کو دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں. نہیں ہے تو اس میں یہ رکھیں کہ آپ کی نیگیٹو انرجی ریموو ہو رہی ہے، آپ کی ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے، تو بے شک پھر اس معاملات میں، روحانیت میں آپ کی اس کانٹیکس میں، اس ڈائریکشن سے آپ کی ہیلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسکارپیو کی انرجی کیا ہوگی جی؟ چیک کرتے ہیں اسکارپیون اس ویک میں کیا کرنے والے ہیں. تو جی اسکارپیو، آپ کے جو معاملات، چیزیں کتنی بہتر ہو گئی ہیں، کتنی بہتر ہونے والی ہیں، تو دیکھتے ہیں. جی اسکارپیو جی، آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا، آپ کی شادی کی انڈیکیشن ہے. اگر آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کی چل رہی ہیں، لیکن آپ پریشر بہت لے رہے ہیں، کاموں کی بہتات ہے، لیکن آپ کی سلیکشن نہیں کر پا رہے کہ کون سا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا. تو یہ جب آپ ڈبل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، جو چیزوں کو کر نہیں پا رہے، سر میں درد ہے چیزوں کی بہت زیادہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پرائورٹائز کرنا ہے، ترجیحات میں دیکھنا ہے سب سے پہلے کس کو کرنا ہے پھر کس کو. یہ چیزیں پھر آپ کی سارٹیڈ ہو جائیں گی اور آپ اپنی اس چیز پین سے نکل آئیں گے. اور پھر یہ گڈ نیوز کا کارڈ ہے، آپ کو زیادہ پینک ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں ہر وقت ایک مدد لگی رہے، آپ کو گائیڈنس ملتی رہے، روحانی طور پہ، ظاہری طور پہ آپ کے کام ہوتے رہیں، کیونکہ آپ خود سے اس طرح سے مینیج نہیں کر پا رہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگا کریں. تو اس کے لیے آپ کیا سب سے پہلے تو کوشش کریں گھر میں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنا، ان کو ٹائم دینا، ان کے لیے جب گھر جاتے ہیں کچھ لے کے جانا. یہ بہت بڑا صدقہ ہے آپ کے لیے. یہ ریمیڈی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ مینٹلی ریلیکس ہوں گے، ایک انرجی آئے گی کسی کی دعا کی، خدمت کی، تو وہ بھی آپ کو بچا جاتی ہیں ان چیزوں سے. بظاہر یہ باتیں شاید آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے. روحانیت، عملیات، یہ اس کی بیس پہ ہی آپ اپنے سارے کام کر پاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر چیز سے تھک کر اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ اب ہمارے کام ہوں گے، تو ہمیں یہ نہیں پتہ. ہم ریورس چلتے ہیں، ہمیں سٹارٹ ہی ان چیزوں سے لینا چاہیے تاکہ ہم پریشر برڈنائز ہی نہ ہوں. تو اس چیز پہ ضرور سوچیے گا. سیجیٹیریس، آپ کی انرجی چیک کرتے ہیں کہ اس ویک میں کیسی رہے گی. تو جی سیجیٹیریس کے روحانی معاملات ہیں یا ظاہری معاملات ہیں، چیک کرتے ہیں. جی سیجیٹیریس، سیجیٹیریس کافی ٹائم سے اب کوشش کر رہے ہیں اپنے حالات میں تبدیلی کے لیے، تو وہ ٹائم اب آ چکا ہے کہ اب وننگ کپ ہے، اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، جاب میں پروموشن مل سکتی ہے. جابین ہے تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو ان کا اچھا رزلٹ آنے والا ہے. ویزا، شادی، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہیپن. پیسا بہتر ہو رہا ہے. غصہ نہیں کرنا اس ویک میں. یہ نیگیٹو انرجی ہے کہ آپ کو غصہ دلائیں گے یا پریشر آ جائے گا، تو وہ آپ نے نہیں لینا. اس کے لیے آپ 41 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پانی دم کر کے پی سکتے ہیں. اپنی نیگیٹو انرجی کو ریموو کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا، گھر میں جو ہے آپ کوئی عمل کر سکتے ہیں، کوئی صدقہ کر سکتے ہیں. تو عمل جو آپ کے لیے آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ نمک ایک مٹھی لے کے پانی میں ڈال کے ضرور ڈیلی نہائیں اس ویک میں. اس سے نیگیٹو انرجی، جو آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کے کام تو ہو رہے ہیں، کاموں میں تو بہت بہتری ہے، تو اس کے لیے یہ ریمیڈی آپ کے لیے آپ نے ضرور کرنی ہے. کیپریکون کے معاملات کیا ہوں گے جی؟ کیپریکون، آپ کی چیزیں کون سی چلیں گی، کون سی رک رہی ہیں، تو ان کو ہم رکنے نہیں دیں گے. اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی ریمیڈی ہم کریں گے اللہ پہ بھروسے کے ساتھ، تاکہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہ آئے. تو چیک کرتے ہیں. جی آپ کے معاملات میں 9 آف کپ ہے. آپ کے سر میں درد، پریشر، آپ اپنی ہیلتھ کو، نیند پوری نہیں کر رہے ہو کیونکہ بہت زیادہ کام کا بوجھ ہے. تو لیکن کام ہو بھی تو رہے ہیں اگر آپ محنت کر رہے ہو، لیکن اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا. آپ نے ہیلتھ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ہیلتھ کے لیے آپ جو ہے 1 پاؤ گوشت لے کے اپنی ہیلتھ کے لیے آپ اپنے سر سے دائیں بائیں وار کے کسی کو پکانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو پھینکیں کسی کے، اگر کوئی کھائے گا تو وہ بھی ایک صدقہ ہے. تو
آپ نے وہ کسی کو دے دینا ہے تاکہ آپ کی جان اور اپنی صحت کی حفاظت کا یہ عمل ہے. یہ صدقہ اسپیشلی کیپریکارن آپ لوگوں کے لیے ہے. تو یہ کر کے آپ نے میسج کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ نے ان صدقات کو کیا, آپ کے معاملات میں بہتری ہوئی, اور بے شک ہوتی ہے. تو اپنے ایکسپیرینسز آپ نے نیچے کمنٹ کر کے یا پرسنل نمبر پر مجھے میسج کر کے بھی بتا سکتے ہیں, تاکہ ہم آپ کو مزید فردر گائیڈ کر دیں اور آپ جو ہے اپنی انرجی کو مزید بوسٹ لگا سکتے ہیں, مزید آپ رہنمائی لے کے جہاں جہاں پہ اور نیگیٹو انرجیز ہے وہ ختم ہو, تاکہ آپ کے کاموں میں مدد آئے. ایکویریس کی انرجی کیا ہوگی جی اس ویک میں, اور ایکویریس کے لیے کیا صدقات ہیں؟ تو جی ایکویریس کے روحانی معاملات کون سے ہیں, تو دیکھتے ہیں ایکویریس آپ کی انرجی کیا ہوگی. جی ایکویریس, دل ٹوٹ سکتا ہے, کیوں آپ اداس ہوئے ہیں, حالانکہ آپ کو ہونا نہیں چاہیے, دل کی بات کسی کو نہیں بتا رہے ہیں. تو خوش رہنا ہے آپ کو. خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر جو انرجی ہے وہ ختم ہو. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ایک مدد کا نظام آپ کے ساتھ چلتا ہے. اس کی خوش رہنا ضروری ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنی خود بھی کوئی بھی ریمیڈی کریں گے تو اس کا فائدہ بھی نہیں لے سکیں گے, کیونکہ خوش رہنے سے پر امید ہوتے ہیں. پر امید بندہ اگر عملیات کرتا ہے وہ تو اس کے ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی سوچوں سے ہی بہتریاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اداس نہیں ہونا اس ویک میں آپ نے, اور اپنے لیے آپ نے پانی دم کر کے لازمی پینا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں چھوڑنا, اسے نیگیٹو انرجی ریموو ہوگی, پھر آپ کا دل کرے گا کام کرنے کو بھی, اور کاموں میں پھر مدد بھی آنا شروع ہو جائے گی. تو آپ کے لیے جو صدقہ ہوگا ایکویریس والوں کے لیے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ پرندوں کو باجرا ڈال سکتے ہیں. آپ کو اگر پرندے گھر میں نہیں ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے جو ہے جو پل ہوتے ہیں یا روڈز ہوتے ہیں, وہاں پہ پرندے جو نیچے شیڈوں میں بیٹھتے ہیں, آپ ان کو جو پانی پڑا ہوتا ہے اس میں پانی ڈال سکتے ہیں, یا وہاں پہ ابھی دانہ پھینک سکتے ہیں. یہ ریمیڈی ہے آپ کے لیے, تاکہ آپ کی نیگیٹو انرجیز ریموو ہوں. نیکسٹ جو ہمارا لاسٹ ہے جی پائسیز والوں کو بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو دیکھتے ہیں جی پائسیز والوں کے صدقہ کیا آتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے صدقات بتانے سے آپ کو پتہ ہے آپ کی نیگیٹو انرجی ریموو ہوتی ہے. تو جب آپ کو پتہ چل جائے ایگزیکٹلی کیا صدقہ پے کرنا ہے, تو اس بندے کے تو معاملات میں ویسے ہی بہت زیادہ مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جی آپ کی انرجی کیا ہے, کوشش کریں اس ویک میں نا کوئی انویسٹمنٹ نہیں کریں. بے شک آپ کو بڑا فیورٹ لگ رہا ہے چیزوں میں ہاتھ ڈالنا, کام کرنا, لیکن انرجی ڈسٹرب ہو سکتی ہے, نیگیٹو انرجی آ سکتی ہے. تو تھوڑا سا ویٹ کریں گے اس کے لیے مجھ ریمیڈی ہیلپ لیں گے, کچھ مدد لیں گے, تاکہ نیکسٹ ویک اس کو چیک کریں کہ آپ کو یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو وہ آپ کو بظاہر تو آپ کافی کام کر چکے ہیں اس کے اوپر, لیکن ڈیسیژن لیں. اس ویک میں تھوڑا سا یہ سینسٹیو ہے کہ یا تو پھر آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, اس کے لیے کون سی ریمیڈی کریں گے؟ آپ کوشش کریں کہ آپ ایک تو نمک ایک مٹھی ڈال کے نہائیں ضرور, تاکہ آپ کو غصہ نہ آئے, نیگیٹو انرجی آپ کو نہیں پکڑے. دوسرا, آپ نے سورہ فاتحہ 7 دفعہ 11 بار آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کر پانی گھر میں چھڑکانا بھی ہے, اور پانی دم کر کے پینا بھی ہے.